پی ڈی ایم اے نے ممکنہ سیلاب کے پیش نظر تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ فلڈ فائٹنگ ساز و سامان کی تقسیم جاری۔ دوسری طرف کمشنر ڈیرہ غازی خان اور ڈپٹی کمشنر نے رود کوہیوں کا جائزہ لیا اور پیشگی وارننگ سسٹم فوری فعال کرنے کی ہدایت کی۔ کوہ سلیمان سے نکلنے والے رود کوہیوں میں ایک بار پھر شدید طغیانی کا خطرہ منڈلانے لگا۔ پی ڈی ایم اے نے الرٹ جاری کر دیا۔ ڈی جی خان کوہ سلیمان اور راجن پور میں مونسون میں معمول سے 50 سے 60% زیادہ بارشوں کی پیشن گوئی کر دی گئی۔ پی ڈی ایم اے پنجاب امکانی سیلاب اور رود کوہیوں میں طغیانی کے حوالے سے متحرک۔ پی ڈی ایم اے پنجاب ویئر ہاؤس لاہور میں فلڈ فائٹنگ ساز و سامان کی تقسیم کے لیے تقریب سجائی گئی۔ سامان میں لائف جیکٹس، او بی ایم، ٹینٹ، کشتیاں اور دیگر سامان شامل ہے۔ ڈی جی پی ڈی ایم اے عرفان علی کا اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ اس مرتبہ پنجاب بھر میں مونسون بارشیں 20% زیادہ جبکہ ڈی جی خان اور راجن پور میں 60% زیادہ ہوں گی۔ ریسکیو ٹیموں سمیت تمام متعلقہ اداروں کو الرٹ کر دیا گیا ہے۔ پی ڈی ایم اے کے الرٹ کے پیش نظر کمشنر اشفاق احمد چودھری نے ڈپٹی کمشنر عثمان خالد کے ہمراہ رود کوہی وڈور کے راستے اور درے کا دورہ کیا۔ محکمہ آبپاشی کے افسران اور دیگر متعلقہ اداروں کے نمائندگان بھی ہمراہ تھے۔ کمشنر نے حفاظتی انتظامات بہتر بنانے، وارننگ سسٹم فعال بنانے اور تمام برساتی ندی نالوں کی صفائی اور تجاوزات کے خاتمے کی ہدایت کی۔ انہوں نے ہدایت کی کہ وڈور سمیت تمام پہاڑی ندی نالوں کے راستوں سے غیر قانونی رکاوٹیں فوری طور پر ہٹائی جائیں۔ مہنگائی سے پریشان عوام کے لیے اچھی خبر ہے۔ اوگرا نے ایل پی جی 7 روپے 43 پیسے فی کلو سستی کر دی۔ ایل پی جی کی نئی قیمت 233 روپے 10 پیسے فی کلو مقرر۔ اوگرا نے قیمت میں کمی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ نئی قیمت کا اطلاق 1 جولائی سے ہوگا۔ اوگرا نے قیمت میں کمی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ اوگرا نے ایل پی جی 7 روپے 43 پیسے فی کلو سستی کر دی ہے۔ مہنگائی سے پریشان عوام کے لیے اچھی خبر ہے۔ ایل پی جی کی نئی قیمت 233 روپے 10 پیسے فی کلو مقرر کر دی گئی۔ نئی قیمت کا اطلاق 1 جولائی سے ہوگا۔ ملتان کے محنت کشوں کو انصاف ملنے کی امید پیدا ہو گئی۔ 3 ماہ بعد لیبر کورٹ کے جج تعینات۔ سیٹ خالی رہنے سے 650 سے زائد مقدمات کی سماعت متاثر ہوئی۔ لیبر کورٹ ملتان میں زیر التوا مقدمات کے سائلین کے لیے خوشخبری۔ 3 ماہ بعد عدالت میں جج کی تعیناتی کر دی گئی۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج وجاہت حسن نے بطور جج لیبر کورٹ ملتان کا چارج سنبھال لیا۔ 2 اپریل 2025 کو سابق جج کا تبادلہ ہونے کے بعد سے لیبر کورٹ جج کی سیٹ خالی تھی، جس کے باعث 650 سے زائد مقدمات کی سماعت تعطل کا شکار رہی۔ جج کی عدم موجودگی کے باعث فیکٹری ملازمین، صنعتی ورکرز اور مختلف اداروں کے ملازمین کو شدید مشکلات کا سامنا رہا۔ لیبر کورٹ میں زیر التوا مقدمات میں ملازمین کی برطرفی، واجبات، تنخواہوں کی عدم ادائیگی، سروس بینیفٹس، پینشن اور کنٹریکٹ میں بے ضابطگیوں سے متعلق کیسز شامل ہیں۔ جج کی تعیناتی کے بعد عدالت نے معمول کی کارروائی کا آغاز کر دیا۔ وکلاء اور سائلین نے تعیناتی کا خیر مقدم کرتے ہوئے اسے فوری انصاف کی طرف مثبت قدم قرار دیا ہے۔ کیمرہ مین زین سہیل کے ساتھ ماہر عمران نواز، روہی، ملتان۔ میاں والی میں امام بارگاہ باقر علی نجفی کی تاریخ 77 سال پر محیط ہے۔ اس امام بارگاہ میں پورا سال مذہبی اجتماعات کا انعقاد ہوتا ہے۔ امام بارگاہ باقر علی نجفی کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ دیگر مسالک کی مذہبی تقریبات بھی یہاں منعقد کی جاتی ہیں۔ میاں والی میں امام بارگاہ علامہ باقر علی نجفی کا سنگ بنیاد 1948 میں رکھا گیا۔ بیرسٹر علی حیدر نجفی کہتے ہیں اس امام بارگاہ کی بنیاد ان کے پردادا علامہ باقر علی نجفی نے رکھی۔ وہ آکسفورڈ یونیورسٹی انگلینڈ میں پڑھاتے تھے۔ ان کے ایک نیلسن نامی انگریز کلاس فیلو میاں والی میں ڈپٹی کمشنر تعینات ہوئے تو انہوں نے علامہ باقر علی نجفی کو پاکستان آنے کی دعوت دی، جس پر وہ انگلینڈ سے پاکستان شفٹ ہوئے اور انہوں نے میاں والی میں اس امام بارگاہ کا سنگ بنیاد رکھا۔ امام بارگاہ کی ہسٹری جیسا آپ پہلے بتا چکے ہیں کہ 77 سال پرانی ہسٹری ہے۔ جب پاکستان 1947 کے اندر بنا تو ہمارے پردادا علامہ باقر علی نجفی صاحب جو کہ اس وقت رہائش پذیر انگلینڈ میں تھے اور آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھا رہے تھے، تو ان کو بلایا گیا، وہ یہاں پہ آئے۔ بیرسٹر علی حیدر نجفی کا کہنا تھا کہ علامہ باقر علی نجفی کے نام پر عاشورہ، چہلم، ذوالجناح اور 21 رمضان کا لائسنس جاری ہوا۔ امام بارگاہ آج بھی اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس امام بارگاہ کا مرمتی کام ہوتا رہا ہے۔ یہاں پہ اس وقت ڈپٹی کمشنر تھے، ڈپٹی کمشنر نیلسن، اور انہوں نے باقاعدہ طور پہ ان کے ساتھ مل کے اور یہاں پہ پھر لائسنسز باقاعدہ سرکاری طور پہ ایشو ہونے شروع ہوئے، جو کہ 12 ربیع الاول کے لحاظ سے تھا، 10 محرم کے لحاظ سے تھا، چہلم کے لحاظ سے تھا، 21 رمضان کے لحاظ سے تھا۔ ریسنٹلی جو توسیع ہوئی اس کے بعد سے یہاں پہ ہر قسم کے مذہبی تقاریب
मुनक़िद की जाती हैं। पूरा साल इस इमाम बारगाह में मजहबी इज्तिमात मुनक़िद होते हैं। दूसरे मसाले की मजहबी तकरीबात भी इमाम बारगाह अल्लामा बाकिर अल-नजफी में मुनक़िद की जाती हैं। इमाम बारगाह बाकिर अल-नजफी के बिजली के बिल, इको साउंड सिस्टम और दीगर अखराजात नजफी खानवादा बर्दाश्त करता है। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, रोही मियां वाली। मुहर्रम उल हराम के दौरान अमन व अमान बरकरार रखना, मजालिस और जुलूसों के रूट्स पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाना इंतजामिया और पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। तमाम डिवीजन और अजला की सिविल इंतजामिया और आला पुलिस अफसरान मुसलसल मुख्तलिफ शहरों और इलाकों के दौरे करके इंतजामात का जायजा ले रहे हैं। इसके साथ मजालिस और जुलूस के मुंतजमीन से मुलाकातें भी की जा रही हैं। मुहर्रम उल हराम के दौरान मुल्तान में सिक्योरिटी और इंतजामी इक़दामात का जायजा लेने के लिए कमिश्नर आमिर करीम खान ने डिप्टी कमिश्नर के हमरा शाह शम्स दरबार और मुख्तलिफ इमाम बारगाहों का दौरा किया। कमिश्नर ने मुंतजमीन मजालिस और लाइसेंस दारान से मुलाकात की और इंतजामात के बारे में दरियाफ्त करने के अलावा उनसे ताउन की अपील भी की। कमिश्नर मुल्तान और डीसी ने जुलूस रूट्स और इमाम बारगाहों में सफाई, रोशनी, सिक्योरिटी और तिबी सहूलियात का जायजा भी लिया। कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान और रीजनल पुलिस ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सुहेल चौधरी ने विहाड़ी का विजिट भी किया। डिप्टी कमिश्नर इमराना तोकीर और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद अफजल भी इनके हमरा थे। उन्होंने मजालिस और जुलूसों के मुंतजमीन और मेंबरान जिले अमन कमेटी से मुलाकात की और इंतजामात और सिक्योरिटी उमूर के बारे में दरियाफ्त किया। कमिश्नर और RPO मुल्तान ने विहाड़ी में मरकजी जुलूस के रूट्स का तफसीली विजिट भी किया। कमिश्नर डेरा गाजी खान इशफाक अहमद चौधरी ने डिप्टी कमिश्नर राजनपुर शफकतुल्लाह मुश्ताक के हमरा जामपुर में सिक्योरिटी समेत दीगर इंतजामात का जायजा लिया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर राजनपुर फारूक अमजद, जिला यमन कमेटी के इरकान और मजालिस के मुंतजमीन भी मौजूद थे। कमिश्नर ने जामपुर में जुलूसों के रूट्स को भी चेक किया। कमिश्नर बहावलपुर मुसरत जबी और RPO राय बाबर सईद ने बहावल नगर का दौरा किया और डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में आला सतह मीटिंग में शिरकत के अलावा कंट्रोल रूम का भी दौरा किया। डिविजनल अफसरान ने इमाम बारगाहों और जुलूस रूट्स का जायजा भी लिया और मुहर्रम उल हराम में अमन और अमान के लिए SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत की। अब्दुल हकीम में DPO खानेवाल इस्माइल खाड़क ने जुलूस रूट्स का जायजा लिया और मुहर्रम उल हराम में फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने की हिदायत भी की। मुहर्रम उल हराम के मुनासबत से मुख्तलिफ शहरों में सफाई कंपनी के अहलकार भी मुतहरिक हैं। मुल्तान, बहावलपुर समेत दीगर शहरों में डिप्टी कमिश्नर और इंतजामी अफसरान भी मुसलसल जुलूसों के रूट्स पर सफाई के इंतजामात का जायजा ले रहे हैं। रहीम मियां खान में अज़ादारों के लिए आरजी वॉशरूम्स भी बना दिए गए हैं। मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने मुहर्रम उल हराम के सिलसिले में भरपूर सफाई ऑपरेशन का आगाज कर दिया। मातमी जुलूस और मजालिस के रूट्स पर ऑपरेशन क्लीन अप और मलबाजात की सफाई तेजी से जारी है। डिप्टी कमिश्नर वसीम हामिद सिंधु ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके सफाई के अमल का जायजा लिया। MWMC के डिवीजनल मैनेजर ऑपरेशंस अनवारुल हक ने डिप्टी कमिश्नर को ब्रीफिंग दी। बहावलपुर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी भी मुहर्रम में सफाई सुथराई के मामलात में पेश है। मजालिस और जुलूसों के मुंतजमीन ने वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर नईम अख्तर से इनके दफ्तर में मुलाकात भी की। उनको बताया गया कि 10 मुहर्रम तक सफाई अमले की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं और हर रूट पर सफाई यकीनी बनाई जा रही है। उधर रहीम यार खान में मुहर्रम उल हराम में अज़ादारों के लिए आरजी वॉशरूम्स का इंतजाम भी कर दिया गया। मरकजी जुलूस के रूट्स पर पहली मर्तबा म्युनिसिपल कमेटी ने मर्दों और खवातीन के लिए अलहदा वॉशरूम बनाए हैं। जनूबी पंजाब भर में आज 4 मुहर्रम उल हराम के जुलूस बरामद और मजालिस बर्पा की गईं। पुलिस ने मजालिस और जुलूसों के फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात किए थे। मजालिस जुलूसों के रास्तों पर सबीलों और लंगर और न्याज का भी एहतमाम किया गया था। मुहर्रम उल हराम के हवाले से सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात मुल्तान में 1600 से जायद पुलिस एहलकार और अफसरान तैनात थे। मुख्तलिफ मकामात पर 146 मजालिस बर्पा और 11 जुलूस बरामद हुए, जिनमें 41 मजालिस A कैटेगरी, 77 B कैटेगरी, जबकि 7 जुलूस A कैटेगरी और 2 B कैटेगरी के थे। उधर बहावलपुर रीजन में आज 6 जुलूस बरामद किए गए, जिनमें 1 जुलूस B, 5 C कैटेगरी के थे। आज 151 मजालिस बर्पा की गईं, जिनमें 5 मजालिस है, 9 B और 137 C कैटेगरी की थीं। RPO राय बाबर सईद के मुताबिक बहावलपुर में जुलूसों और मजालिस की सिक्योरिटी के लिए 1714 पुलिस एहलकार और अफसरान तैनात किए गए थे। उधर लोधरा में भी 4 मुहर्रम उल हराम को जिला भर में 30 मजालिस बर्पा की गयी, जिनमें A कैटेगरी की 3, B की 4 और C की 23 शामिल थी। मजालिस की सिक्योरिटी के लिए 3 इंस्पेक्टर समेत 247 पुलिस अफसरान और जवान सिक्योरिटी ड्यूटी पर तैनात थे। शरीफ में भी 4 मुहर्रम उल हराम में 8 मजालिस बर्पा और 1 जुलूस बरामद किया गया। मातमी जुलूस दरबार हजरत जिंदा लाल बुखारी से शाम 7 बजे बरामद हुआ। मुंतजमीन ने मजालिस के रास्तों पर सबीलों और लंगरों न्याज का एहतमाम किया था। इंतजामिया ने इस मौका पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात किए थे।
ملتان کے علاقے ممتاز آباد میں 50 سال سے لنگر و نیاز کی تقسیم کا سلسلہ جاری ہے۔ محرم الحرام میں شہدائے کربلا سے اظہار عقیدت کے لیے لنگر و نیاز تقسیم کی جاتی ہے۔ روایتی طور پر مجلس اعزا کے بعد عزاداروں میں لنگر تقسیم کیا جاتا ہے۔ محرم الحرام میں شہدائے کربلا سے اظہار عقیدت کے لیے نذر و نیاز تقسیم کی جاتی ہے۔ ملتان کے علاقہ ممتاز آباد میں 50 سال سے لنگر و نیاز کی تقسیم کا سلسلہ جاری ہے۔ روایتی طور پر مجلس اعزا کے بعد عزاداروں میں لنگر تقسیم کیا جاتا ہے۔ منتظمین کہتے ہیں ہر سال 20 سے زائد دیگیں لنگر و نیاز کے لیے تیار کروائی جاتی ہیں۔ یہ لنگر کا سلسلہ جاری ہے پچھلے 50 سال سے، ہمارے بزرگ کرتے تھے یہ، اور یہاں مجلس اعزا ہوتی ہے اور اس کے بعد لنگر ہوتا ہے، تو یہ قدیمی لنگر کا اہتمام ہے اور تمام مومنین کے لیے ہر عام اور خاص کے لیے لنگر کیا جاتا ہے۔ منتظمین کا کہنا تھا کہ لنگر سے پہلے مجلس کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ دور دراز علاقوں سے عزادار ہر سال یہاں لنگر کھانے آتے ہیں۔ یہ جب والدین ہمارے پاکستان آئے ہیں جب سے یہ نیاز امام حسین ہم بنا رہے ہیں، اور امام حسین شہید کربلا کی یاد میں آج بھی ہم نے اس کو قائم و دائم رکھا ہے، اور انشاءاللہ آنے والی ہماری اولادیں بھی اس کو قائم و دائم رکھیں گی۔ عقیدت مندوں کا ماننا ہے کہ لنگر و نیاز کی تقسیم سے شہدائے کربلا کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ کیمرہ مین عرفان اسلم کے ساتھ سید زہیب بخاری، روہی، ملتان۔ محرم الحرام میں تبرکات کی خریداری کا رجحان بڑھ گیا ہے۔ لوگ محبت اور عقیدت سے تبرکات خریدنے میں مصروف ہیں۔ ملتان میں عزاداری کے لیے خصوصی تبرکات کی خریداری عروج پر پہنچ گئی۔ ملک بھر میں محرم الحرام کا آغاز ہوتے ہی تبرکات کی خریداری کا رجحان بڑھ جاتا ہے۔ ملتان کے شاہ شمس بازار اور دیگر گلی کوچوں میں روایتی تبرکات کے سٹالز قائم کر دیے گئے، جہاں عزادار محبت اور عقیدت کے ساتھ ساتھ مختلف تبرکات خریدنے میں مصروف دکھائی دیے۔ جی بالکل 12 مہینے پہنا ہوا ہوتا ہے، پہنتے کے جاتے ہیں جی، پھر سال دوسرا آ جاتا ہے، ورسی آ جاتی ہے، پھر دوسرے سال میں شودائے میں ہم چینج کرتے ہیں، دوسرے پہنتے ہیں۔ عزاداران کا کہنا تھا تبرکات کی خریداری سے نہ صرف اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں بلکہ یہ چیزیں عزاداری کی محفل کو بھی خوبصورت بناتی ہیں۔ یہ روایتی تبرکات مذہبی اہمیت کے ساتھ ساتھ ہماری ثقافت کا حصہ بھی ہیں۔ ہمارے امام سجاد سے نکلی تھی کہ مطلب وہ بھی جب ان کو قید خانے میں رکھا گیا تھا تو وہ بیڑیاں اور زنجیریں تھیں ان کے کمر پہ، پیروں میں، تو وہاں سے ہم سب ان کے احترام میں، ان کے غم میں پہنتے ہیں۔ یہ تبرکات کی خریداری کا مقصد اشیاء کا حصول نہیں بلکہ شہدائے کربلا کے پیغام کو زندہ رکھنا ہے۔ عزاداران کا کہنا تھا کہ تبرکات کی خریداری کا مقصد صرف اشیاء کا حصول نہیں بلکہ شہدائے کربلا کے پیغام کو زندہ رکھنا ہے۔ یہ تبرکات ہمیں ان قربانیوں کی یاد دلاتے ہیں اور ہمارے نسلوں کو اس پیغام سے جوڑتے ہیں۔ محرم الحرام میں تبرکات کی خریداری محبت، عقیدت اور شہدائے کربلا کے پیغام کو زندہ رکھنے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ کیمرہ مین طاہر عباس کے ساتھ اون عباس، روہی، ملتان۔ صادق آباد میں محرم الحرام کے مناسبت سے تشبیہات کے سٹالز قائم، شہدائے کربلا سے منسوب مختلف تبرکات اور زیارات کی خریداری عروج پر پہنچ گئی ہے۔ عزادار علم پاک سمیت تبرکات کی خریداری میں مصروف ہیں۔ صادق آباد کی مرکزی امام بارگاہ قصر پنجتن پاک کے قریب محرم الحرام کی مناسبت سے سٹالز قائم ہیں، جہاں علم پاک، جھولا علی اصغر سمیت دیگر تبرکات کی فروخت جاری ہے۔ عزاداروں کی بڑی تعداد ان سٹالز سے انگوٹھیاں، بیرک، بیڑیاں، پنجے اور دیگر تبرکات کی خریداری میں مصروف ہیں۔ لگا ہوا ہے ہمارے پاس علم مبارک ہیں، اس کے بعد دست مبارک ہیں جو علم پاک کے اوپر لگتے ہیں، ہاتھوں میں پہننے کے لیے عزادار کڑیاں لے کے جا رہے ہیں، لاکٹ ہیں ہمارے پاس سر، اور اس کے بعد شبیہات ہیں علم کی، فینسی ورائٹی سب سر، تو عزادار ماشاءاللہ سے خریداری کر رہے ہیں سر علم پاک وغیرہ کی، دست مبارک۔ عقیدت مندوں کا کہنا ہے کہ وہ امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا کی عظیم قربانیوں کی یاد میں شبی، علم پاک اور دیگر زیارات اپنے گھروں پر لگاتے ہیں۔ یہ کہ محرم الحرام کا آغاز ہو چکا ہے، اس میں مومنین اپنی عزاداری کرنے کے لیے امام بارگاہ میں تشریف فرماتے ہیں، اور امام بارگاہ میں مومنین کے لیے تبرکات کا اسٹال لگایا گیا ہے، جس میں ہتھ کڑیاں، لاکٹ، امام دامن اور پنجے وغیرہ کی خرید و فروخت کر کے مومنین امام بارگاہ میں چڑھاوا چڑھاتے ہیں۔ شہدائے کربلا سے منسوب تبرکات سے عوام کی محبت اصل میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عقیدت کا اظہار ہے۔ عقیدت مندوں کا کہنا تھا کہ شہدائے کربلا کی عظیم قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا اور وہ اسی طرح شہدائے کربلا کی یاد مناتے رہیں گے۔ فرحان اقبال، روہی نیوز، صادق آباد۔